شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ زمین جس پہ انسان رہتے ہیں، اس زمین پہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں اپنے نیک بندے بھیجے ہیں جنہوں نے علم، حلم اور حکمت سے انسان کے نزدیک فہم کی راہ بخشی۔ ان میں استادوں کے استاد، اماموں کے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنا ایک ایسا مقام رکھتے ہیں جس کو پوری دنیا جھک کر سلام کہتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی آمد 17 ربیع الاول 83 ہجری کے مطابق 20 اپریل اور 702 عیسوی جمعرات مدینہ پاک میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد صاحب کا نام امام باقر علیہ السلام جو امام حسین کے پوتے تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام بی بی فروا تھا۔ جب آپ کی ولادت کے دن قریب آنے لگے، امام علی زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ مجھے ایسا پوتا دے گا جو لاکھوں لوگوں کو علم دے گا، اور اس کے علم سے قیامت تک دنیا فیض حاصل کرے گی۔ جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو امام علی زین العابدین نے آپ کو گود میں اٹھایا اور آپ کی پیشانی کو چوما اور فرمایا کہ کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نانا میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے اس پوتے کا نام جعفر رکھوں، ایسا دریا، ایسی ندی جو سب کو سیراب کرتی ہو۔ آپ بچپن ہی سے علم سے محبت کیا کرتے تھے اور آپ کے دادا علی زین العابدین کے ساتھ بیٹھ کر مختلف علوم کے درس سنا کرتے تھے۔ آپ بچپن ہی سے ہر سوال کا جواب قرآن کی آیات سے دینا شروع کر دیا۔ امام زین العابدین کے پاس جب کوئی مسئلہ آیا کرتا، آپ کے بابا اور آپ کے دادا مسکرا کر کہا کرتے تھے، اس چھوٹے سے مسئلے کو ہمارے چھوٹے سے اور پیارے سے جعفر سے پوچھو۔ آپ کا جواب ہر انسان کی روح کو پہنچتا تھا اور آپ کی صفت کو دیکھتے ہوئے لوگوں میں آپ کا لقب صادق مشہور ہونے لگا۔ اس دور آپ کے بابا امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک مدرسے کا بنیاد رکھ چکے تھے، دنیا دار حکومت سنبھال رہے تھے اور آل رسول اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ آپ کی عمر مبارک ابھی 15 سال تک ہی پہنچی تھی۔ اتنی سی دیر میں آپ کے دادا امام زین العابدین اس دنیا فانی سے انتقال فرما گئے۔ آپ کے دادا کی شہادت کے بعد آپ نے اس مدرسے کی ذمہ داریوں میں خود کو اتنا مصروف کر دیا کہ آپ دن کو ہمیشہ روزے میں رہا کرتے اور کبھی بھی کسی نے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ مصروفیات میں نہ ہوں، یعنی درس دیا کرتے تھے یا لکھتے تھے یا پڑھاتے تھے یا خطبہ دیتے تھے یا بیان کیا کرتے۔ جب تمام شاگرد مسجد نبوی سے علم حاصل کر کے چلے جاتے تھے تو آپ ساری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے۔ آپ کی عمر مبارک ابھی 31 سال تک ہی پہنچی تھی کہ آپ کے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کو عباسی خلفاء نے شہید کر دیا۔ اپنے بابا اور اپنے دادا کی شہادت کے بعد مدرسے کی ذمہ داریاں آپ کے سر آ پڑی۔ آپ سارا دن مختلف علوم پہ آپ درس دیا کرتے، یہاں تک کہ آپ کا مدرسہ پورے حجاز میں مشہور ہونے لگا۔ لوگ دور دور سے آتے تھے اور مختلف علوم حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ کے شاگردوں میں امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام عاصم، حضرت سفیان ثوری، عمر بن عبدالعزیز، حضرت بایزید باستانی، حضرت ہشام الرقم، حضرت جابر بن حیان اور بھی ایسے شاگرد آپ کے ہاں پڑھتے تھے جنہوں نے آپ سے بڑھ کر زمانے کو روشن کر دیا۔ آپ ہزاروں علوم پر عبور رکھتے تھے۔ آپ سے پہلے علم طب، جس کو میڈیکل سائنس کہتے ہیں، پڑھانے کا رواج نہیں تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بیمار کو دیکھنا یہ بھی کوئی عزت والا کام ہے۔ امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، انسان کا علاج کرنا ایک عظیم عبادت ہے۔ آپ نے اپنے مدرسے میں میڈیکل سائنس کی اس طرح تعلیم دی کہ آج تک لوگ میڈیکل سائنس پڑھ کر ڈاکٹر بنتے ہیں اور امام جعفر علیہ السلام کے نقش و قدم پر چلتے ہیں اور ہزاروں بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے انسان کے نزدیک اس تمام باتوں کو واضح کیا کہ جتنی چیزیں مٹی میں ہوتی ہیں اتنی ہی چیزیں انسان کے جسم میں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، انسان کے جسم میں جو عناصر پائے جاتے ہیں ان کی تعداد برابر نہیں۔ اللہ نے انسان کے جسم کے وجود میں 4 چیزیں زیادہ رکھی ہیں، پھر 8 اس سے کچھ کم ہیں اور اس کے بعد 8 اور ہیں جو ان 8 سے بھی کم ہیں۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو یہی ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی آنے والی ویڈیو میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو نیچے کمنٹ ضرور کریں اور ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر ہیں۔ شکریہ دوستو، السلام علیکم۔